بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے مغلظات سیکھ کر آتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں سیکھ کر آتے ہیں جو انتہائی نازیبا ہوتی ہیں، اور ایسی باتیں اور حرکتیں دیکھ کر انتہائی شدید غصہ آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر میں اپنے بچوں کو کبھی غصے میں مار دیا یا کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا یا کوئی غلط جملہ ایسا کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، جن کی وجہ سے ان کا دل بھی دکھتا ہے، اور جب کبھی میں انہیں مارتا ہوں تو کوئی نشان ان کے لگ جاتا ہے، جبکہ میں نے بالکل صحیح بات پہ ان کو مارا ہے، کوئی غلط بات پر نہیں مارا، لیکن جو نشان آ جاتا ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ یہ اس بچے کو مارنے کی وجہ سے مجھ پر کوئی وہ حد وہ تو جاری تو نہیں ہوگی، مجھ میں اس پر وہ واجب تو نہیں ہو جائے گی دیت، اور دیت اگر واجب ہو جائے تو پھر وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی، کہاں دی جائے گی، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، یہ ہمارے علماء کرام نے فقہ کی کتابوں میں خصوصاً آیت اللہ سستانی حفظ اللہ، ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے 4 جلدوں میں بڑی مفصل، توضیح المسائل جامع کے نام سے۔ انہوں نے اگرچہ عام توضیح المسائل اور منہاج الصالحین ہے، اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ نشان پڑتا ہے، وہ نشان چہرے کے اوپر ہو تو اس کی دیت اور ہے، جسم کے کسی اور حصے پر ہے تو اس کی دیت اور ہے، نیلا نشان ہے اور سرخ نشان ہے، وہ اس کی بڑی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے۔ یہ جو ہے نا تمام تفصیلات معلوم ہونے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اگر دیا بن جائے تو ظاہر ہے دیت کا حقدار جو ہے نا وہی ہے جس کو آپ نے مارا ہے، تو وہ آدمی پیشکش کرے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، چونکہ دیت کا مالک جو ہے نا وہ وہی ہے۔ تو باقی تربیت کے اولاد کے حوالے سے صرف نہیں، آج جو ہے نا وہ سب لوگ ہی پریشان ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ یعنی ایسے مناظر دکھاتا ہے اور ایسی داستانیں سناتا ہے، حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں وہاں سے بھی جو ہے نا غیر محسوس طور پر ان کو جو ہے نا وہ نازیبا قسم کی جو ہے نا وہ حرکتیں یا جملے جو ہے نا وہ دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار کے مکتبہ اہل بیت کے خطوط کے مطابق تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور میں انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا اگلے پروگرام میں ایک نماز اپنے مختلف ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ جو جہاں والدین کی مغفرت کے لیے اولاد ایک نماز پڑھتی ہے، وہاں والدین اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ایک نماز ہے نسبتاً طولانی، اس کا طریقہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس سے یہ ہمارے محترم کالر بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ہمارے اور ناظرین اور سامعین بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک دعا کی التماس بھی ہے اور ساتھ ایک سوال بھی ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تو اس دوران ہماری کافی زمینیں اور کافی جو ہیں وہ مال مویشی ہمارا بہت زیادہ خراب ہوا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اب پریشانی اس قدر زیادہ ہے کہ ہم جگہ تو منتقل کر لی، لیکن اب روزگار کا بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے اور حالات بڑے سخت ہیں۔ تو اول تو دعا کی التماس ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور ساتھ ہی ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی دعا یا نماز بھی بتائیے کہ جس سے جلد از جلد ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ جی، ایک تو ہماری پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد وآل محمد تمام مومنین مومنات اور خصوصاً ہمارے محترم کالر کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اور خصوصاً اس سیلاب کا جو آفت ہے، اس سے جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کا جبران و تلافی کرے۔ باقی جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے، سورہ واقعہ کی جو ہے وہ تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ رزق و روزی میں جو ہے اس کے باعث ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ابھی ایک دعا ہم جو ہے نا ان کو کسی کلپ کی صورت میں وہ کریں گے تو سب اس سے استفادہ کریں گے۔ ایک تو
صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ ایک کسی آدمی کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خواب میں یہ عمل بتایا ہے کہ نماز صبح کے بعد آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ سینے کے اوپر رکھ کے 70 دفعہ جو ہے نا وہ یا فتح یا فتح یا فتح پڑھیں گے، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وإن کرہ الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان منذ کنت لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا مکمل میں نے پڑھ لی، اور اب کراچی اور اسلام آباد کی اسٹوڈیو جو ہے وہ ہم آہنگی کریں کہ جو ہے نا وہ ہمارے کے سارے جو حاضرین سامعین اور ناظرین مومنین مومنات ہیں وہ کس طرح جو ہے نا اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور سب کس طرح جو ہے نا یہ سب کو جو ہے نا یہ دعا دستیاب ہو سکتی ہے۔